ڈپٹی اسپیکر صاحب، میرا خیال ہے کہ بہت سی تقریر تو ہو چکی ہیں اور میں اتنا کوئی لمبی بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ایک دو پوائنٹس ہیں جس پہ یہاں پر ذکر بھی ہوا کہ جب 26ویں ترمیم ہو رہی تھی تو کچھ چیزیں اس میں سے رہ گئیں اور یا مجبوراً یا دانستہ طور پر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جگہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانا پڑ گیا، اور پھر بہت سی ایسی چیزیں تھیں۔ یہ لوکل گورنمنٹ کا جو 140A کا پرپوزل تھا MQM کا، اس کو بھی کہا گیا کہ اس کو 27ویں ترمیم میں لے کر آئیں گے۔ اب آج یہ بات ہو رہی ہے، اس وقت بھی ہم نے جلد بازی میں ترمیم پاس کی، اور آج بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو اب 28ویں آئینی ترمیم میں لایا جائے گا۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ترمیم جو ہیں یہ تاریخی طور پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، جو کہ ڈیموکریسی کے لیے ایک بڑا سیکرڈ بک ہے۔ تو اس طرح اگر ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ بار بار ترمیم کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک عوام میں بھی اچھا تاثر نہیں جاتا، اور جلد بازی میں کرنے کے بجائے اگر تھوڑا سا ٹائم لے کے کیا جائے تو اس کے بہتر نتائج نکلیں گے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ موجودہ آئین میں جو ترمیم آ رہی ہے 243 آرٹیکل کی میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ فوج بہتر سمجھتی ہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے، اور خاص طور پہ 10 مئی کے بعد یہ جو مارکہ حق ہوا ہے، اس کے بعد ان کو معلوم ہے کہ آنے والی جو جنگیں ہیں وہ کس طریقے سے ہوں گی اور اس کے لیے کیا پیش بندی کرنی چاہیے، اور اس کے مطابق انہوں نے ایک پرپوزل دیا ہوگا حکومت کو، جو کہ اس 243 میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھی فوج بہتر سمجھے ہمیں اس کے مطابق وہ کرنا چاہیے، تاکہ یہ پاکستان کے دفاع کی بات ہے اور پاکستان کے مستقبل کی بات ہے۔ لیکن جب پنجاب اسمبلی میں حال ہی میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ریزولوشن پاس ہوا جس میں تمام جماعتیں، پیپلز پارٹی بھی اس کے اندر تھی، PMLN بھی اس کے اندر تھی، اور دیگر جماعتیں بھی اس کے اندر تھیں، جنہوں نے آرٹیکل 140A کے بارے میں کہ تحفظ دیا جائے لوکل باڈیز کو، اور لوکل باڈیز جو ہے یہ جمہوریت کا ایسنس ہے۔ آج اگر میں یہاں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں بحیثیت MNA، تو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ میں نے اپنے حلقے کی کون سی گلی، کون سا کھمبا اور کون سی نالی بنوانی ہے۔ تو اس کے علاوہ خیر ہماری سوچ جو ہے یہاں تک نہیں پہنچتی کہ ہم نے کوئی قانون سازی کرنی ہے یا عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ تو اس آئین کے اندر اگر کوئی عوام کی بہتری کی چیز آ رہی تھی تو وہ آرٹیکل 140 کے اندر جو تبدیلی تھی اور لوکل باڈیز کو آئینی تحفظ دینا تھا، اس کو نکال دیا۔ تو اس کا اس ترمیم کا ایسنس ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سے نکل گیا۔ اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ بہت سی باتیں یہاں ایسی کی جا رہی ہیں جس میں کہ کنٹروورسی کھڑی کی جاتی ہے۔ وزیر دفاع صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں ایجوکیشن کے بارے میں، پاپولیشن کنٹرول کے بارے میں، ہیلتھ کے بارے میں سینٹرلائزڈ معاملے کو دیکھنا چاہیے، تاکہ میری بھی 2-4 ملکوں کے ڈونر سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں ہم پاکستان آتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے جب کوئی ڈونیشن دینی ہے ایجوکیشن میں یا ہیلتھ میں تو ہم پہلے مرکز کے پاس جائیں یا پھر چاروں صوبوں میں جائیں، پھر اس کے بعد آزاد کشمیر جائیں یا گلگت بلتستان جائیں۔ تو اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ کیسے کیا جائے۔ پھر دوسرا جو ہے، ہماری حکومت اس وقت بالکل ہی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے NFC ایوارڈ کی بات ہوئی کہ ان کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں کہ ڈیٹ سروسنگ کریں یا کچھ اور، تو اس پہ بھی سوچنا چاہیے۔ لیکن اب یہ آج اگر ہم یہ سوچیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ چیزیں ہم 28ویں ترمیم کے اندر لے آئیں گے۔ تو اگر اسی طرح چلتے رہے تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ کہاں جا کے اینڈ ہوگا۔ ایک بات جو یہاں پر کی گئی جس کا میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا، ایجوکیشن، ہیلتھ اور پاپولیشن کے بارے میں تو میں نے کہہ دیا کہ یہ کہا گیا کہ نصاب پاکستان کا، یہ جناب ہمارے وزیر دفاع نے کہا نبراسکا سے بن کر آیا کہ کوئی یونیورسٹی تھی وہاں سے بن کر آیا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا سوشل میڈیا کی ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ چلے گئے خواجہ آصف صاحب، میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نصاب کی کوئی کاپی یہاں لا کے رکھیں کہ ہم دیکھیں کہ کون سا نصاب ایسا تھا جو نبراسکا سے بن کر آیا اور کیا ہم اس میں کسی کو کیا سکھانا چاہتے تھے۔ دوسرا، جب بھی ہم بات کرتے ہیں مدارس کی اور مساجد کی، ہم یہی کہتے ہیں جی یہ مدرسے بن رہے ہیں اور مساجد بن رہی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر کہیں تجاوزات میں
اسکول بن رہے ہیں یا بیوٹی پارلر بن رہے ہیں یا دیگر چیزیں بن رہی ہیں اس پہ کوئی غور نہیں کرے گا. اگر کوئی ایسی چیز کہیں ایسی جگہ پہ بن رہی ہے کہ جہاں پر ہمیں اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے یا اس کو نہیں بننے دینا چاہیے, تو حکومت اگر کھڑی ہو کر خود بے بسی کی بات کرے گی تو پھر اس کو کون امپلیمنٹ کرے گا یہاں. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے, اور اب اس کو ہم انشاءاللہ کل پاس بھی کریں گے اور پھر 28ویں ترمیم کی جو ہے وہ تیاری شروع کر دیں گے. بہت بہت شکریہ. جی شکریہ. جی محترمہ نعیم